صحابی جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم کے پاس جا چکے ہیں، لاش گھر میں پڑی ہے، اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے ہیں، ان کی بیوہ ام سلمہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ آ کے کیا کرتے ہیں۔ آتے ہی سب سے پہلے جناب ابو سلمہ کی آنکھوں کو محبت کے ساتھ یوں بند کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا لاش کو سنبھالنا، کہیں اس کا منہ کھلا نہ رہ جائے، کہیں اس کی آنکھیں کھلی نہ رہ جائیں، کہیں اس کی ٹانگیں ٹیڑھی نہ رہ جائیں، کہیں اس کے ہاتھ ادھر ادھر نہ رہ جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنکھوں کا خصوصی خیال کیا، آنکھوں کو یوں محبت کے ساتھ اپنی مبارک ہاتھ رکھ کے یوں ان کو بند کیا، پھر فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تب البصر، اس کی روح پرواز کرتی ہے تو آنکھیں اپنی روح کو جاتا دیکھنے لگتی ہیں کہ روح گئی، پرواز کر گئی۔ گھر والوں نے یہ سنا، موت کنفرم ہو گئی، رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا لا تدعوا على انفسکم الا بخیر فان الملائکہ یؤمنون على ما تقولون۔ ابو سلمہ کے گھر والوں، دیکھنا اس پریشانی میں، غم میں، مصیبت کی گھڑی میں ایسا بول نہ بول دینا جو تمہارے حق میں اچھا نہ ہو۔ اچھی باتیں کرنا، پریشانی میں لوگ کہہ دیتے ہیں نا، مر گئے ہم، تباہ ہو گئے ہم، مارے گئے ہم، ستیہ ناش ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تم اپنے آپ کو بد دعائیں دیتے ہو۔ فرمایا نہ، اچھی باتیں کرنا۔ اس موقع میں، غم کے موقع میں فرشتے پاس ہی ہوتے ہیں، جو تم کہتے جاتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہتے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہو، ایسے ہی ہو، ایسے ہی ہو۔ اللہ معاف فرمائے، تم نے کہا ہم مارے گئے، فرشتوں نے کہا آمین۔ تم نے کہا ہمارا کچھ نہ بچا، فرشتوں نے کہا آمین۔ تم نے کہا ستیہ ناش ہو گیا، فرشتوں نے کہا آمین۔ فرمایا نہیں، ایسی بات کہنا، اچھی بات ہو، خیر کی بات ہو، بلائی کی بات ہو، فرشتے اس پہ آمین کہتے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے بتایا کیا کہنا ہے، حیران رہ جاؤں۔ صحابہ بھی کتنے عظیم تھے، محدثین بھی کتنے عظیم تھے، ایک ایک لمحے کو یوں جیسے کیمرے میں سیو کر لیا ہو، سینوں میں محفوظ کر لیا ہو، روایتوں میں بیان کر دیا ہو، نقشے محفوظ کر لے ہوں۔ امام بخاری جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، امام مسلم جہاں آرام فرما ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آپ کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کرنے کے لیے پوری زندگیاں کھپائی۔ امام مسلم لکھتے ہیں، حدیث کا راوی کہتا ہے، ماں جی ام سلمہ کہتی ہیں، ام سلمہ سے آگے روایت، پھر آگے روایت کرنے والا کہتا ہے اللہ کے پیغمبر نے ابو سلمہ کو 7 دعائیں دیں، ان میں سے ایک بھول گیا ہوں، 6 دعائیں مجھے یاد ہے۔ میت گھر میں پڑی ہے، آنکھیں بند ہیں، اس کے پروٹوکول کا آغاز ہو گیا ہے، اس کے اعزازات شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا اس کا پروٹوکول، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ تم اپنی فکر میں لگ گئے ہو، اس بیچارے کی فکر کرو جس کی آخرت کا حساب شروع ہو رہا ہے۔ والد گرامی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہا کرتے تھے بیٹا لوگ کتنے بے وفا ہیں، بیٹوں کو اپنی فکر ہے، ماں کو اپنی فکر ہے، بیوہ کو اپنی فکر ہے، بیٹی کو اپنی فکر ہے، دوستوں کو اپنی فکر ہے، اب یہ کیسے ہوگا، اب وہ کیسے ہوگا، اب یہ کیسے کریں گے، اب وہ کیسے کریں گے۔ فرماتے تھے اگر تم واقعتاً وفادار ہو، تم تو زندہ ہو، بہت کچھ کر سکتے ہو، فکر بیچارے اس کی کرو جو چلا گیا ہے، اب کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ 6 دعائیں دیں۔ اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اللہ میرے صحابی ابو سلمہ کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے۔ دوسری دعا وارفع درجتہ فی المہدیین، اللہ جو اونچے اونچے لوگ تیرے پاس پہنچے ہیں، جو انبیاء، جو صدیقین، جو شہداء، جو صالحین، جو اولیاء تیرے پاس اونچے مقام والے ہیں، اللہ ابو سلمہ کو وہ مقام عطا کر دے۔
تو اس کے درجے کو بلند کر دے، تو اس کے درجے کو بلند کر دے۔ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اللہ جو اس کے بچے، جو اس کی بیوہ، جو اس کے رشتہ دار، جو اس کے وارث اس کی محبتوں سے محروم رہ گئے ہیں اور یہ ان کو اکیلا چھوڑ گیا ہے، اللہ اب اس کے بچوں کا تو وارث ہو جا، تو وارث ہو جا، تو خلیفہ بن جا۔ واغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین۔ چوتھی دعا آپ نے دی، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارا انجام بھی یہی ہے، ہماری بھی آخری منزل یہ ہے۔ پھر دوبارہ کہا اس کو بھی معاف کر دے۔ پانچویں دعا دی، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اللہ اس کی قبر کو کھلا کر دے، کشادہ کر دے۔ چھٹی دعا دی، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اللہ اس کی قبر کو روشن نور والا منور کر دے۔ یہ اعزاز ہے، یہ انداز ہیں الوداع کرنے کے،